جاوید قاسمی صاحب دامت الحمد للہ میرے استاد صاحب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وآقانا وأمجدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم جب نعت کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں بھی نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ نعت کا پڑھنا بھی عبادت، نعت کا سننا بھی عبادت، اور حوصلہ افزائی کرنا بھی عبادت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی ہے، شان سے نعت پڑھی ہے، قرآن میں بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی۔ بہرحال میرا ساتھ دیں، مدینہ 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 ہے شہروں کا سرتاج شہر مدینہ 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 چھپا ہے جہاں رحمتوں کا خزینہ مدینہ 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 کھلے گل محبت کے جس جا ہمیشہ خدا کے کرم کا سایہ ہمیشہ مبارک جہاں کا ہے جینا کہ مرنا مدینہ 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 ہے شہروں کا سرتاج
شہر مدینہ گناہ کار جامی بہت ہو چکا ہے. یہ میرے والد محترم جناب عبد المتین جامی صاحب دامت کی نعت پاک ہے. یہ مکتے کا شعر ہے، سماعت فرمائیں. گناہ کار جامی بہت ہو چکا ہے، تو غفلت کی نیندیں بہت سو چکا ہے. چلی چل جہاں بے کوثر ہے پینا، مدینہ 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 ہے شہروں کا سلطان، شہر مدینہ. محترم بزرگ و دوستو، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میرے محترم بزرگ و دوستو، ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے، ایک زمانہ گزر جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی. بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر اذان کی آواز تک نہیں پہنچتی. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ دین کی باتیں ہوں تو ہم اس میں شرکت کریں، دین کی مجلس ہو تو ہم اس میں شرکت کریں، لیکن جو ہے انہیں توفیق نہیں ملتی. اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ مجلس آپ کی بستی میں جو ہے منعقد کی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے. اب اگر ہم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کے احسان کی ناقدری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے جو ہے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا ہم سے. میرے دوستو، جو بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آواز آ رہی ہے، ہم وہ آواز کو سن لیں گے، جلسے میں جانے کی کیا ضرورت ہے. میرے دوستو، آواز آپ کا قرآن کی بھی پہنچ سکتی ہے، نعت پاک کی بھی پہنچ سکتی ہے، دین کی باتیں بھی آپ تک پہنچ سکتی ہے، لیکن میرے دوستو، جو فضیلت، جو برکت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ اس مجلس کے اندر ہے، وہ آپ کے گھر میں حاصل نہیں ہوگا. اس لیے اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی تمام مشغولیات سے فارغ ہو کر جو ہے ہمیں ایسے مجلس میں شرکت کرنا ہے. جو بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مشغولیات میں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ جلد سے جلد اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر جلسگاہ میں تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء سے ملاقات کرنا گویا کہ مجھ سے ملاقات کرنا. جس نے جو ہے علماء سے ملاقات کی اس نے مجھ سے ملاقات کی، جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا. اگر اتنی بڑی فضیلت کے باوجود ہم ایسی مجلسوں سے محروم رہ جاتے ہیں تو ہماری ہی قسمت ہے، ورنہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احسان کیا. یہ جناب علیم الدین صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ اتنی اچھی مجلس منعقد کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اہلیہ مرحومہ کی مغفرت کاملہ، اس پورے جلسے کے ثواب کو اللہ تبارک تعالیٰ مرحومہ کی روح پاک پر پہنچا دے. اگر چاہتے تو کوئی اور مجلس منعقد کر سکتے تھے جو دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا، دنیا داری سے تعلق ہوتا، ناچ گانے سے تعلق ہوتا، کوئی اور مجلس منعقد کر سکتے تھے جس سے جو ہے مرحوم کو رتی کے برابر بھی فائدہ نہ پہنچتا. لیکن اللہ کا یہ احسان ہے، یہ اللہ نے انہیں جو اتنی اچھی مجلس منعقد کرنے کی توفیق دی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں امتحان دینا ہے، آخرت میں کیا کیا امتحان دینا ہے، امتحان میں کون کون سے سوالات آنے والے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں تمام سوالات بتا دیے.
قبر میں 3 سوالات اللہ نے بتا دیے، نبی کے واسطے سے اللہ نے بتا دیے، جو آخرت میں قیامت کے دن جو سوالات ہونے والے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب ہمیں تیاری کرنی ہے کس طرح ہم دنیا میں کامیاب ہو کر چلے جائیں، دنیا سے کس طرح کامیاب ہو کر چلے جائیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس کے آگے روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکنے کے بعد اس سے جو سوال کیا جاتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مردے سے پوچھا جاتا ہے، میت سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہاں نہ مال و دولت کام آنے والی ہے، نہ دوست و احباب کام آنے والے ہیں، نہ زمین جائیداد کام آنے والی ہے، کوئی کام نہیں آنے والا۔ میرے دوستو، وہاں پر ہمارے اعمال کام دیں گے، ہماری زبان سے ہم چاہے زندگی بھر رکھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن آ کر مرنے کے بعد جب ہمارے دل کے اندر وہ کلمہ اترا نہیں ہوگا، اس کی حقیقت ہمارے دل کے اندر اتری نہیں ہوگی، لہذا ہم چاہے زندگی بھر باتیں رہیں، آخرت میں ہماری زبان کھل نہیں سکتی۔ ہم زندگی بھر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، ہم اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے رہیں، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتے رہیں، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے رہیں، اللہ کے راضی ہونے کا اقرار کرتے رہیں، اللہ کے پروردگار ہونے کا اقرار کرتے رہیں، لیکن اس کے دل میں، ہمارے دل کے اندر اس کی حقیقت اگر نہیں نکلی ہوگی تو ہماری زبان سے اللہ کا نام نکل نہیں سکتا میرے دوستو۔ اگر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہوگا، دل سے مانا ہوگا، اللہ کو اپنا پروردگار مانا ہوگا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ہم نے اللہ سے رجوع کیا ہوگا، اللہ سے تعلق جوڑا ہوگا، اللہ کو خالق و مالک، اللہ کو اپنا رازق، اللہ کو اپنا پالنے والا، اللہ کو اپنا پروردگار مانا ہوگا، تو فرشتے جیسے ہی پوچھیں گے من ربک، تو جو ہے زبان سے بے صاف نہ نکلے گا ربی اللہ، میرا رب پروردگار میرا اللہ، میرا رب مجھے پالنے والا میرا پروردگار اللہ ہے۔ اگر نہیں، اس نے اپنی دکان کو اپنا پالنے والا سمجھا ہوگا، اپنے دوست احباب کو پالنے والا سمجھا ہوگا، اپنے دکان کے مالک کو پالنے والا سمجھا ہوگا، اپنے کاروبار کے مالک کو پالنے والا سمجھا ہوگا، لہذا اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل نہیں سکتا۔ روایت کے اندر آتا ہے، مردہ اسے کہے گا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ میرا پروردگار کون ہے، لا ادری کہے گا میں نہیں جانتا، پھر اس سے سوال کیا جائے گا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ لہذا اگر اس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس نے اسلام کے مطابق عمل کیا ہوگا، نماز کا قائم کرنے والا ہوگا، زکات کا ادا کرنے والا ہوگا، کرنے کا پڑھنے والا ہوگا، اسلام لانے والا ہوگا، اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کی زبان سے بے صاف نہ نکلے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین جو ہے میرا اسلام، اسلام میرا دین ہے۔ میرے دوستو، اگر اس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری نہیں ہوگی، اس نے اپنی مرضیات کا زندگی گزارا ہوگا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار جاتا ہے، زندگی سے چلا گیا، اس کی زبان سے سب یہی نکلے گا کہ لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ میرے دوستو، تیسرا سوال کیا جائے گا کہ من نبی، کہ تیرا نبی کون ہے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، آپ کی سیرت کو اپنا کر، آپ کی سنتوں کو اپنا کر، آپ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا کر، صحابہ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنا کر زندگی گزارا ہوگا، تو اس کی زبان سے نکلے گا کہ جو ہے نبی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اگر نہیں، اس کے خلاف ہوگا تو اس کے زبان سے یہی نکلے گا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رسول کون ہے۔ میرے دوستو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے تیاری کیا کی ہے آخرت کی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے دوستو، کل نہ کر کل کی، کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو جائیں گے پل کا بھروسہ نہیں،
جو میرے دوستوں جو نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمر کیا ہے، ہم ابھی نماز پڑھیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگائیں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں، ہمارے لیے وقت کیا ہے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہم کمزور ہو جائیں گے، جب کمانے کھجانے کے لائق نہیں رہیں گے، تب بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے۔ میرے دوستوں گارنٹی کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے عمر بوڑھے ہونے تک عمر دراز کر دے، کیا گارنٹی ہے؟ میرے دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب ہمیں موت آ کر پھر جائے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ ابھی جو ہے ایک مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے علیم الدین صاحب کی جو اہلیہ باحیات تھی، انہیں کیا پتا تھا کب موت آنے والی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتا کب موت آنے والی ہے، پتہ نہیں جس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے وہ گاڑی بازار میں آ چکی ہو، جس کپڑے کو ہمیں کفنانا جانا ہے پتہ نہیں وہ فیکٹری میں تیار ہو گئی ہو۔ میرے دوستو اس قبرستان میں ہمیں دفنایا جانا ہے، پتہ نہیں ہماری قبر آلریڈی کھود دی گئی، کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں آج ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، آج ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، ہم اگر آج ہی تیاری نہ کر لیں کل ہم پچھتاتے رہیں، ہمارا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آنے والا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے دوستو کرو خدا کی عبادت جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ میرے دوستو بڑھاپا جب آ جاتا ہے، جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، کتنے ہی لوگوں کو دیکھا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بیماری دے دی کہ وہ جھوٹا سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، بیٹھ کر تحیات نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی توفیق دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوانوں کی عبادت اللہ کے دربار میں بڑی مقبول ہے، بڑی مقبول ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دنیا داری بھی اس کے ساتھ ہے، دوست احباب بھی ہیں، اس کا کاروبار بھی ہے، لیکن ساری کو پیچھے چھوڑ کر میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے دربار میں سرزریز ہو رہا ہے، میرے دربار میں سچ بتا رہا ہے، میرے دین کے لیے قربانی دے رہا ہے، میرے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی جدوجہد کر رہا ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کر خدا کی عبادت جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست پا ختم ہو جائے گی، طاقت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کر خدا کی عبادت جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے دوستو آج اللہ نے مہلت دی ہے، آج اللہ نے زندگی دی ہے، آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، تو اس طاقت کو اللہ کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو قیامت میں ہم سے سوال کیا جائے گا، 5 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ فرشتے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، کہاں زندگی دی، کس کام میں لگایا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر سے اللہ کے سامنے سے اس وقت تک کسی کا پاؤں ہل نہیں سکتا، حرکت کر نہیں سکتا جب تک 5 سوالات کے جواب نہ دے۔ پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں کس کام میں لگایا، کس کام میں خرچ کیا، کیا جواب دیں گے ہم؟ دوسرا سوال کیا جائے گا جوانی کس کام میں لگایا، ہم کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے موبائل میں اپنی جوانی گنوا دی، ہم جو ہے بازاروں میں اپنا وقت لگا دی، ہم جو ہے دوست و احباب میں اپنی جوانی گنوا دی، یہ جواب دیں گے؟ کیا ہماری نجات ہو جائے گی؟
نہیں ہو سکتی میرے دوستو. وہاں پر جواب دینا ہے, معقول جواب دینا ہے. اگر ہم غلط کہنے لگیں گے ہماری زبان کو مہر لگا دی جائے گی, ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ مجھے تو اس کے تابع بنا دیا تھا, اس نے فلاں کام میں مجھے جو ہے لگایا ہے, اس کا پاؤں اس کے خلاف گواہی دے گا. یہ پاؤں کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اس کے تابع کر دیا تھا, مجھے فلاں جگہ میں چلا کر تیری نافرمانی کو کاموں میں لگایا تھا. لہٰذا اس کی آنکھیں گواہی دے گی, اس کی زبان کو مہر لگا دی جائے گی, اس کے تمام اعضاء جو ہے گواہی دیں گے اس کے خلاف گواہی دیں گے. تیسرا سوال کیا جائے گا, میں نے تجھے جو مال اپنی زندگی میں کمایا کہاں سے, کہاں سے کمایا مال؟ کیا جواب دے گا کہ میں نے اس کی زمین مان لی تھی, میں نے اس کی جائیداد کو دبا لیا تھا, میں نے جو ہے اس کو حق کو مان لیا تھا, میں نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے تھے. میرے دوست کا جواب ہمارا کیا ہوگا, ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس کے بعد کیا کہا جائے گا کہ جو ہے مال کمایا کہاں سے, ایک سوال ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ اپنے مال کو کس کام میں لگایا ہے, کس کام میں خرچ کیا؟ میرے دوستو, اگر ہمارا جواب ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم جو میدان محشر کی سختی سے بچ جائیں, اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے, تو اللہ کی مرضیات کا زندگی ہمیں گزارنی ہوگی, اللہ کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی, نبی کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. آخری سوال ہم سے کیا جائے گا, جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا, جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ میرے دوستو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, آخرت ہماری سنور جائے, اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے دے, اپنی مہربانی سے ہمیں اللہ معاف کر دے, تو جو ہے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہوگی, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا, جو طریقہ آپ نے بتایا اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی, اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا. میرے دوستو, اللہ کے نبی نے کتنی اچھی تعلیم دی, کتنی اچھی تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل عیال کے سب سے اچھا ہو. تم میں سب سے بہترین شخص, اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے باعزت شخص, سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا کاروبار بہت بڑا ہو, جس کی دکان بہت بڑی ہو, جس کو باہر والے لوگ بہت عزت کرتے ہو, باہر بڑے لوگوں سے بہت اچھا تعلق ہو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے اپنے اہل عیال کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم امام صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں, جب ہم اپنے دوست و احباب سے باتیں کرتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, جب ہم گھر میں آتے ہیں ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے, ذرا سی چوک ہو جاتی ہے تو ہم ببر شیر بن جاتے ہیں. کہ یہی میرے نبی کی تعلیم ہے. میرے نبی کی تعلیم کیا تھی؟ میرے نبی کی تعلیم کو دیکھ کر جو ہے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. میرے دوستو, اب جو ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. حضرت معتمین صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. محترم بزرگوں, دوستو, ایک انگریز سے پوچھا جاتا ہے تم نے اسلام میں ایسی کون سی بات دیکھی, ایسی کون سی بات دیکھی کہ تمہیں اسلام تم نے قبول کر لیا؟ تو کہتا ہے میں نے ایک روایت سنی, میں نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی, جس کے بعد مجھے جو احساس ہوا کہ واقعی میں یہ جو ہے اسلام سچا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, جھوٹے نہیں ہو سکتے. پوچھا گیا کہ وہ کون سی روایت تھی, وہ کون سی حدیث تھی؟ تو کہتا ہے, وہ انگریز کہتا ہے جو مسلمان ہو چکا ہے کہ میں نے روایت سنی کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے, مسجد میں تشریف فرما ہے. اتنے میں صحابہ بھی موجود ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی, میرا بیٹا جو ہے, میرا لڑکا 3 دن سے گم ہو چکا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں, کہاں ہے, کس جگہ میں ہے,
کوئی معلوم نہیں، کچھ علم نہیں ہے، اس کی ایسی ایسی صفتیں ہیں، وہ جو ہے ہمیشہ اکیلا جہاں نہیں کرتا، کبھی گھر سے باہر نہ نکلتا، جو ہے ہمیشہ اپنی ماں کے پاس رہتا، لہذا اس کی تمام صفتیں بیان کر دیتا، لہذا تمام صفتیں بیان کرنے کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جو صفت یہ بتا رہا ہے اسی صفت کے لڑکے کو میں نے دیکھا کہ جو فلاں کے باغ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جیسے ہی سنتے ہیں وہاں سے جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جاؤ، اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے تم اسے اے میرے لڑکے کے نام مت پکارنا، بلکہ جو اس کا نام ہے اس نام سے پکارنا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے لڑکوں سے پیار کرو، پیار بھرے الفاظ کہو، تو میں اپنے بیٹے کو اے میرے پیارے بیٹے بھی کہہ کر نہ پکاروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل تجھے اختیار ہے، تو اگر چاہے تو بلا سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جب وہ لڑکے وہاں پر کھیل رہے ہوں ان کے سر پر باپ والا سایہ نہ ہو، وہ جو ہے یتیم ہو، ان کے ماں باپ نہ ہو، جب تو اس کا آواز دے اے میرے پیارے بیٹے، اس کا دل تڑپ جائے، وہ ڈھونڈ کر دیکھے کہ شاید میرے باپ نے، میرے والد نے مجھے آواز دی ہے، جب وہ تجھے دیکھے تو اس کا دل غمگین ہو جائے، یا اللہ یہ میرا لڑکا باپ اگر ہوتا تو مجھے بھی جو ہے اتنی اچھی تعلیم دیتا، مجھے جو ہے یہاں پر اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر پکارتا، لیکن نہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن ہماری زندگی ایسی ہے کہ جو ہمیں دیکھ کر لوگ اپنے ہی لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، دوسرا مسلمان ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے، دوسرے قوم ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ میرے دوستوں سوچنے والی بات ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو ہم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، صحابہ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، جو ناچ گانے کرنے والے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، وہ لباس ہمارا ان کے لباس سے ملتا ہے، ہمارا چہرہ ان کے چہرے سے ملتا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں آتا۔ ضروری ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو نبی کے کیریکٹر کو، نبی کے کردار کو، نبی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتوں کو اپنا کر ہم اللہ کے قریبی بن سکتے ہیں، اللہ کے قریبی بن سکتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے بن سکتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتا ہے اللہ کہ کہہ دیجئے کہ اگر چاہتے ہو تو میں اللہ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، آپ کے کردار کو اللہ اپنانے والا بنائے، مرنے سے پہلے اللہ میں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔